اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ارشاد باری تعالی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو کتاب بذریعہ وحی آپ کو عطا کی گئی اسے پڑھا کیجیے، اس کی تلاوت کرتے رہا کیجیے. جہاں تک منازل و مقامات، عظمت، قرب الہی، ان سارے امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری مخلوق میں بے مثل بے مثال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے جو مصرع کہا گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات. اور اس کے بعد ساری مخلوق میں افضل ترین ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے باوجود حکم ہو رہا ہے کہ جو کتاب بذریعہ وحی آپ کو عطا کی گئی اس کی تلاوت فرماتے رہا کریں. جہاں تک معانی و مفاہیم کا تعلق ہے، جہاں تک قرآن کریم کی تفسیر کا تعلق ہے، جہاں تک کتاب اللہ کو سمجھنے کا تعلق ہے، اور جہاں تک کتاب اللہ پر عمل کا تعلق ہے، اس سارے کی مثال صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام امت کو معانی و مفاہیم حضور کے طفیل پہنچے. تمام امت اسی عمل کو نقل کرتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یعنی آپ معانی و مفاہیم کے بھی امام ہیں، آپ عمل کے بھی امام ہیں، آپ قرب الہی میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں. اس کے باوجود تلاوت کتاب کا حکم ہو رہا ہے. قرآن حکیم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی الصحیفۃ عبادہ. قرآن حکیم پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے. اور قرآن حکیم کا پڑھنا اور
پڑھ کر سمجھنا یہ زندگی، موت اور ما بعد الموت کی انتہائی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ سب امور پوری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، اور آپ نے تمام علوم براہ راست ذات باری سے حاصل کیے۔ اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کتاب آپ پر وحی کی گئی اس کی تلاوت فرمایا۔ تلاوت قرآن میں ایک خاص حکمت ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے۔ لوگوں کو تجربہ ہے کہ بعض شعراء کا کلام کسی کو ایسا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اسے ساری زندگی بار بار پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں علامہ اقبال کا بہت سا کلام زبانی یاد ہے، وہ بات بات پہ وہی شعر پڑھتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوں تو گنگناتے رہتے ہیں۔ بھئی جب یاد ہو گیا، پڑھ لیا، تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ بعض لوگ جو گانے وغیرہ پسند کرتے ہیں، انہیں کوئی ایک گانا ایسا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اکیلے ہوں تو بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں اور محفل میں ہوں تو بھی زیر لب گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ جب تمہیں ایک زبانی یاد ہو گیا پھر کیوں گنگنا رہے؟ اس کے دہرانے میں، اس کے پڑھنے میں وہ جو چیز اسے بندے کو پسند ہوتی ہے، اس کے پڑھنے میں ایک اسے کیف یا ایک لذت نصیب ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دہراتا رہتا ہے۔ اور کلام الہی کو دہرانے میں وہ کیف نصیب ہوتا ہے جو اللہ سے ہم کلام ہونے میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کی بات سنتے ہیں، کسی کا کلام سنتے ہیں، تو کلام میں اس کی ذات کے جو اثرات اور خصوصیات ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ برے لوگوں کی بات سنتے رہو تو آخر بندے کے اپنے اندر برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی باتیں سنتے رہو تو اللہ مہربانی کرتا ہے بندے میں اچھائی پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو کلام باری میں کتنی کیفیات ہیں، کتنی لذات ہیں، کیا کیا خصوصیات ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں۔ اور قرآن کریم صفات باری میں سے ہے، کلام ہے اللہ کا، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ یہ ازلی و ابدی ہے۔ جس طرح کلام باری کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں جو کیفیات و لذات ہیں ان کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی جتنی دفعہ پڑھے گا، جتنی بار کوئی پڑھے گا، اتنی بار پہلے سے زیادہ مستفید ہوگا۔ اور قرآن حکیم کے پڑھنے کا صحیح سلیقہ یہ ہے کہ جو حکم، جو بات، جو لفظ پڑھا جائے اس کی کیفیت وجود پہ وارد ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ارشاد فرماتے تھے، وہ قرآن ہوتا تھا یا حدیث ہوتی تھی، تو بندے مومن پر نہ صرف وہ الفاظ یا ان کا مفہوم واضح ہوتا تھا، وہ کیفیت اس کے وجود میں پیدا ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں صحابہ کرام پر کتنے مظالم توڑے گئے۔ ان میں
بہت سے لوگ کمزور تھے، ضعیف تھے، اور کئی نسلوں سے غلام بھی تھے، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سارے ظلم برداشت کر گئے، لیکن کسی نے توحید سے منہ نہیں موڑا، بلکہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ ابی جہل نے کہا کہ دل سے مت مانو، لیکن ہمارا بھرم رکھنے کے لیے زبانی تو کہہ دو، لیکن کوئی زبانی بھی نہیں کہہ سکتا، جانیں دے دی، ماریں صحیح، تکلیفیں اٹھائیں، ہجرت منظور کر لی، گھر بار جائیداد، خیش اقارب، دوست بھائی سب کو چھوڑنا منظور کر لیا، لیکن توحید باری سے انکار نہ کر سکے۔ کیوں؟ انہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، اور ان کے پاس صرف وہ الفاظ اور مفاہیم نہیں تھے، وہ کیفیت ان کے دلوں میں سرائیت کر گئی۔ تو تلاوت قرآن اور بار بار قرآن کو پڑھتے رہنے کا حکم اس لیے ہے کہ اس کلام باری میں جو کیفیت ہے وہ بندے کے وجود کا حصہ بن جائے، اس کی روح میں اتر جائے، اس کے دل میں اتر جائے، اور یہ کیف اگر نصیب ہو جائے تو پھر اس دنیا اور ما فیہا سے آخرت بہت زیادہ میٹھی اور پیاری لگتی ہے۔ پھر موت سے ڈرنے کی بجائے موت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ پھر لوگ اس دنیا سے تھک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، آخرت کے متمنی ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کوئی حکم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری امت میں سے اس میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں، لہذا اہتمام کیجئے کہ کوئی دن، کوئی رات، کوئی 24 گھنٹے کم از کم تلاوت سے خالی نہ جائیں، تھوڑی کر لیں، چند آیات پڑھ لیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک، ایسے بھی بزرگ ہیں جنہوں نے ابھی تک قرآن حکیم پڑھا ہی نہیں، انہیں چاہیے کہ جو قریب ساتھی ہے اس سے ایک ایک لفظ پڑھتے رہیں، ایک ایک آیت پڑھتے رہیں، پڑھنا شروع تو کر دیں۔ دن بھر میں اپنا کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہ رہنے دیں۔ اللہ رب العالمین ہے، اور رب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت، ہر وجہ، ہر جگہ، ہر حال میں پوری فرمائے۔ اگر وہ تلاوت کتاب کا حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنی نوع انسان کی ضرورت ہے کہ وہ تلاوت کرے۔ جس طرح سانس لینے کے لیے ہوا ضروری ہے، جس طرح زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، جس طرح زندہ رہنے کے لیے غذا ضروری ہے، اسی طرح تازگی ایمان اور ایمان کی قوت کے لیے تلاوت قرآن ضروری ہے۔ یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے پڑھ لیا اور آپ بے فکر ہو گئے کہ ہمارے محلے کے مولوی صاحب روز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بچوں کو پڑھائیں، بہت اچھی بات ہے، علماء سے سنیں، لیکن اپنی ذات کے لیے بھی تلاوت کو لازمی بنائیں۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ ہمارے ایک چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، جسٹس علیم، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہم یہاں جمعہ نہیں پڑھتے تھے، ہم جمعہ منارہ میں پڑھتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد اس وقت ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ضیاء الحق صاحب کسی غیر ملکی دورے پر تھے اور وہ چیف جسٹس صاحب قائم مقام صدر تھے، تو ایک جمعے کو وہ یہاں تشریف لیا، یہاں اوپر ہم نے اس گیلری میں
جمعے کی نماز ادا کی تھی، چونکہ یہ اصول ہے فقہ کا کہ ملک کا سربراہ جہاں موجود ہو وہاں جمعہ پڑھنا چاہیے اور وہاں جمعہ ہو جاتا ہے، اور جہاں ایک دفعہ ابتدا ہو جائے وہاں جمعہ روکا نہیں جا سکتا، روکنا نہیں چاہیے۔ تو بعد میں پھر یہ آبادی بن گئی، جاخانہ بھی بن گیا، سکول بھی بن گیا، بازار بھی بن گیا۔ پھر دوستوں نے دیوبند تک لکھا اور وہاں سے بھی انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جمعہ درست ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سربراہ مملکت وہاں موجود تھا اور اس نے جمعے کی ابتدا کی، اور شرائط جمعہ میں یہ موجود ہے کہ جہاں ملک کا حکمران ہو اور وہاں جمعے کا وقت ہو جائے تو وہاں جمعہ پڑھا جائے گا، خواہ وہ چھوٹی آبادی ہے یا بڑی، اور جہاں جمعے کی ابتدا ہو جائے وہاں پھر اس کا جواز مہیا ہو جاتا ہے، پھر وہ روکا نہیں جاتا۔ تو ان سے میں نے بات تلاوت کے لیے شروع کی، ان سے ایک دفعہ بات ہوئی میری تلاوت قرآن پر، تو کہنے لگے بھئی میں تو رات کو سونے سے پہلے ضرور تلاوت کرتا ہوں، یعنی میرے معمولات میں ہے کہ میں سونے سے پہلے تھوڑی کروں یا زیادہ ضرور تلاوت کرتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا آپ سونے سے پہلے رات کو تلاوت کا وظیفہ آپ نے کیوں بنا؟ کہتے ہیں کیا پتہ سوتے میں مر جاؤں، اٹھوں یا نہ اٹھوں۔ تو ضروری ہے کہ سو کے اٹھنا بھی ہے۔ تو میں آخری کام جو کرتا ہوں وہ تلاوت کتاب پاک ہوتی ہے، اس کے بعد سو جاتا ہوں۔ تو تلاوت قرآن ہماری ضرورت ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کا حکم دیا ہے۔ بعض دوستوں نے شاید ابھی تک پڑھنے کا تکلف ہی نہ کیا ہو، پڑھا ہی نہ ہو۔ اگر نہیں پڑھا تو ضرور جو ساتھی ساتھ ہے پڑھا ہوا ایک ایک لفظ پڑھیں، پڑھنا شروع تو کر دیں، وہ کریم ہے، راستے پہ چل تو پڑے، آگے منزل تک پہنچانا اس کے کرم پہ منحصر ہے، اور وہ کریم ہے جو اس کی طرف چل پڑتا ہے اسے محروم نہیں رکھتا۔ اور تلاوت کتاب کے بعد دوسرا حکم دیا، یہ روئے زمین پہ زندگی بسر کر کے سرخ روئی کے ساتھ موت کے دروازے سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے وسائل، ذرائع اور اسباب بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو تلاوت کتاب کو لازم کر لو، دوسری بات فرمائی واقم الصلاۃ، عبادات جو فرائض ہیں انہیں قائم کیا جائے۔ یہاں ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، ادا کرنا اور بات ہے، قائم کرنا اور بات ہے۔ قائم کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ اس کے ایک ایک رکن کا اہتمام کیا جائے، اور وہ صرف ذات کے لیے نہ وہ خود کریں، اپنے متعلقین کو کرائیں، بیوی بچوں کو کرائیں، جو بھی کوئی آپ کی بات سنتا ہے اسے تلقین کریں، جہاں تک آپ کی آواز کا اثر ہے وہاں تک اس کا اہتمام کریں تاکہ وہ قائم ہو۔ اگر عبادات قائم ہو جائیں گی، صلاۃ پنجگانہ قائم ہو جائے گی، تو فرمایا یہ وہ تدبیر ہے، تلاوت قرآن اور صلاۃ پنجگانہ زندگی کے سارے معمولات کی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً عبادات جو ہیں وہ ناپسندیدہ کاموں سے اور ممنوعہ کاموں سے روک دیتے ہیں۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں
یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، لوگ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، لیکن ان کے کردار کی اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ کوئی دوا کھاتے ہیں اور اس سے بیماری کو افاقہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس بیماری کی دوا بھی وہی ہے، کھاتے بھی آپ باقاعدگی سے ہیں اور بیماری دور نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو دوا ہے وہ خالص نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی کمی ہے، کسی نے اس میں کچھ آمیز کر دیا۔ اگر کوئی نور ایمان اور یقین سے تلاوت کرے گا اور کوئی نماز یا عبادت حضور قلب سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر سمجھ کر کرے گا، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے معمولات زندگی کی اصلاح نہ ہو۔ اور اگر بطور رسم کرے گا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی پارسائی کا اشتہار بنانے کے لیے کرے گا، تو پھر نتائج مرتب نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر نتائج مرتب نہیں ہوتے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری عبادات میں وہ خلوص نہیں ہے جو چاہیے، یا پھر سرے سے اور بہت سی قباحتیں ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جنہیں آپ کہیں کلمہ پڑھو تو سیدھا کلمہ کو نہیں پڑھتا۔ میں اذانیں سنتا رہتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ کانوں میں انگلیاں دے لی جائیں۔ یعنی ایک نام نامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم کسی اذان میں آپ کو محمد سنائی دے گا۔ کوئی محمد کہتا ہے، کوئی محمد، کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتی۔ یعنی اذانیں سننے کو جی نہیں چاہتا، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ ایک نام نامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ بھی اللہ سے جو کرتے ہو وہ تو کرتے ہی ہو۔ اللہ بھی صحیح نہیں کہ اعلیٰ کہیں گے۔ اور آپ کبھی خیال کیجئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو محمد کوئی نہیں کہتا، محمد کہیں گے، محمد کہیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے رہتے۔ اب جس بندے کو اللہ کا نام سیدھا نہیں آتا، جس بندے نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی اصلاح نہیں کی، غلط لیتے، آگے نماز کیا پڑھتا ہوگا؟ اس سے آگے کون سی عبادت صحیح کرتا ہوگا؟ اور اگر اس طرح کی عبادات ہیں تو ان پر نتائج کیا مرتب ہوں گے؟ یہ تو مستوجب سزا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر عمدن بگاڑا جائے تو کفر ہے، جان بوجھ کر بگاڑا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور معاملہ اتنا نازک ہے کہ ارادہ نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرنے کا، توہین کرنے کا، جملہ ایسا منہ سے نکلے کہ سمجھنے والا سمجھے اس نے حضور کی توہین کی ہے، تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ زومانی کوئی لفظ اس میں نہیں آنا چاہیے، ایسا جملہ نہیں ہونا چاہیے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کا پہلو نکلتا ہو اور سمجھنے والا یہ سمجھے کہ یہ حضور کی ہتک کر رہا ہے، یہ فقہ کا قاعدہ ہے، کہنے والا کافر ہو جاتا۔ اور اگر کوئی ساری عمر سر صحیح کرتا رہے، نام نامی صحیح نہ کرے، شوق ہے لوگوں کو میں ہی اذان کہوں گا، دوسرے کو کہنے نہیں دوں گا، صرف اپنی شہرت کے لیے، اپنی پارسائی کے لیے کہ میں لوگوں سے پہلے آ جاتا ہوں، میں اذان کہتا ہوں، بھی ضرور اذان کہو، لیکن کم از کم اللہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تو درست لو۔ تو اگر کسی کو لفظ اللہ صحیح نہیں آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں آتا، تو آگے کون سی اس نے عبادت کرنی ہے؟ پھر اس سے آپ سورہ فاتحہ سنیں یا جو دعائیں وہ پڑھتا ہے سنیں تو سب غلط ملک ہو۔ اب اگر اس طرح سے عبادات کی جائیں گی تو ان پر نتائج کیا مرتب ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر خلوص کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کسی کی زبان میں لکنت ہے، کسی
کوئی ایسا ان پڑھ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن اسے کوشش تو کرنی چاہیے، اسے سمجھنا تو چاہیے۔ یہاں باقی ساری باتیں تو فر بولتے ہیں، اذان صحیح نہیں کہتے۔ اب اگر اذان ہی صحیح نہیں کہتے تو کیسے توقع رکھی جائے کہ نماز کی پوری عبارت یا سورہ فاتحہ یا باقی جو سورت شامل کرتے ہیں وہ صحت کے ساتھ پڑھتے ہو؟ اسی طرح وضو کے معاملے میں آپ دیکھیں اکثر لوگ چھینٹے اڑا کے کوئی جگہ گیلی کوئی سوکھی کوئی اپنا چلے جاتے، اور ایسی تیزی پڑی ہوتی ہے نمازیوں کو بھی کہ بھاگم بھاگ کوئی چھینٹے اڑائے اور جلدی جلدی اٹھے بیٹھے، یہ جا وہ جا، کوئی ایک نماز سکون سے پڑھنے کی فرصت نہیں۔ تو فرمایا اقم الصلاۃ، عبادات کو قائم کرو ان کی شرائط کے ساتھ، قبلے کی درستگی اور قبلے کی سمت کا تعین کرو، لباس کو پاک رکھو، وضو پر وقت اور پورا اور کامل طریقے سے کرو، رکوع و سجود قیام قومہ جلسہ سارا پورا ادا کرو، اور اپنے ماحول میں جہاں تک تمہاری بات سنی جائے، جہاں تک تمہاری بات پہنچے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی تلقین کرو، تاکہ یہ ایک نظام قائم ہو جائے۔ اقیم الصلاۃ، نظام صلاۃ ایک قائم ہو جائے، معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی عبادات پہ کاربند ہو جائے۔ اور فرمایا یہ ایک بڑا غلط العام مصرع ہے کہ جی اللہ کی عبادت تو ادھاری مزدوری ہے، آخرت کا اللہ ادھار نہیں کرتا، یہ نقد ہے۔ فرمایا اس کا فوری نتیجہ دنیاوی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روک دیتا، بندے کی پوری عملی زندگی کی اصلاح ہو جائے۔ اب یہاں بنیادی باتیں آ گئی، تلاوت کتاب آ گئی، اقامت صلاۃ آ گئی، اس کے باوجود فرمایا ایک بات اور سن لو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ بھئی قرآن کریم کی تلاوت ذکر الہی ہے، تسبیحات درود شریف زبانی جتنا کرتے ہیں ذکر الہی ہے، عملاً جو نیکی جو کام حضور کے حکم کے مطابق کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذکر ہے، وہ عملی ذکر ہے۔ جو کام بھی سنت کے مطابق کیا جائے، مزدوری کی جائے، روزی کمائی جائے، پیسہ خرچ کیا جائے، شریعت مطہرہ کے مطابق جو بھی کام کیا جائے وہ عملاً ذکر ہے۔ تلاوت کتاب افضل الذکر ہے، زبانی ذکر سب سے بہتر بات تلاوت ہے، درود شریف ذکر ہے، تسبیحات ذکر ہے، پھر صلاۃ پنجگانہ ذکر ہے، جس طرح سورہ جمعہ میں ہے فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس سے صلاۃ مراد ہے، جمعہ صلاۃ خود ذکر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے جو بہت عظیم ہے، ان سب کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے جو خاص ہے اور جو بہت عظیم ہے۔ اب جہاد عملی اذکار میں جہاد سب سے بڑا ذکر ہے۔ فرمایا جہاد کا موقع آئے فَاثْبُتُوا، جم کر لڑو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر اللہ کا جو ہے وہ کثرت سے کرتے رہو۔ گولیاں چل رہی ہیں، آگ برس رہی ہے، گردنیں اڑ رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہے ہیں، اس میں فرمایا اللہ کے ذکر کو مت چھوڑو، ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اکبر ہے یہ کوئی اور خاص ذکر پھر ان سب کے علاوہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ تھا کہ جسے نور ایمان نصیب ہوتا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک نصیب ہو جاتی، آپ کی نظر میں آ جاتا،
تو ایک کیفیت قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہوتی جس کو قرآن کریم نے اس طرح سے بیان کیا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ان کے وجود کا ہر سیل ذاکر ہو گیا۔ دل بھی، دماغ بھی، گوشت پوست، ہڈیاں، خون، رگیں، پٹھے، حتیٰ کہ وجود کا ہر سیل، ہر جز، ہر ذرہ ذاکر ہو گیا۔ یہ برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم تعلیمات نبوی ہے، حدیث پاک تعلیمات نبوی ہے، ساری فقہ، ساری شریعت تعلیمات نبوت ہے۔ کیفیات کا در آنا یہ برکات نبوت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے جن بندوں کو تلاوت نصیب ہوئی، اقامت صلاۃ نصیب ہوئی، اس کے بعد ان کی طلب بڑھی کہ کہیں سے وہ کیفیات بھی نصیب ہو جائیں جن کو باری تعالیٰ نے اکبر کہا ہے۔ تو آپ اہل اللہ کی سوانح دیکھیے، لوگوں نے اس زمانے میں جب پیدل سفر ہوا کرتے تھے بر اعظموں کے سفر کیے، دنیا بھر میں گھومے ہیں، پیدا کسی ملک میں ہوئے ہیں، دفن کسی اور ملک میں جا کر ہوئے ہیں، اس کی تلاش میں کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جس طرح قرآن حکیم ہم تک موروثی طریقے سے پہنچا۔ صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام سے تابعین نے، تبع تابعین نے، نسلاً بعد نسلاً وہی الفاظ، وہی حروف، وہی مفاہیم، وہی معانی موروثی طور پر ہم پر پہنچا۔ اسلام سارا موروثی ہے، پوری حدیث پاک ہم تک موروثی طور پر نقل ہوتی ہوئی پہنچی، پوری فقہ موروثی طور پر ہم پر، سارا دین موروثی طور پر ہم پر پہنچا۔ جس طرح عہد نبوی کے بعد شعبے بن گئے، شعبہ حدیث، شعبہ فقہ، شعبہ تفسیر، مختلف شعبے بن گئے اور مختلف لوگوں نے مختلف کام کیے، بڑے بڑے نام پیدا کیے، بڑی بڑی خدمات سر انجام دیں۔ اللہ کریم نے اپنے دین کے بہت بڑے بڑے کام اپنے بندوں سے لیے۔ اسی طرح برکات نبوت کا امین ایک شعبہ بھی وجود میں آ گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے تبع تابعین سے وہ کیفیات و برکات حاصل کی جو دلوں سے دلوں میں آتی ہیں، پھر انہوں نے آگے تقسیم کی، وہ سلاسل کہلائے۔ جس طرح روایت حدیث ہے اسی طرح سلاسل کا بھی ایک شجرہ ہوتا ہے، کس نے کہاں سے حاصل کیا اور وہ بارگاہ رسالت مآب تک پہنچتا ہے۔ تو جن لوگوں کو، جن خوش نصیبوں کو تلاوت نصیب ہوئی، اقامت صلاۃ نصیب ہوئی، فحش اور منکر سے رکنا نصیب ہوا، تنہا عن الفحشاء والمنکر، جن کو برائیوں سے چھٹکارا ملا، تو پھر ان کی تسلی نہیں ہوئی، پیاس باقی رہ گئی، اندر خلا رہ گیا، کسی چیز کی طلب رہ گئی، اور پھر وہ دنیا میں شہروں شہروں کریا کریا گھومے۔ اور ہم گنتی کے نام جانتے ہیں جن کو یہ نعمت ملی، کتنے ایسے ہوں گے جو اس کی طلب میں تلاش کرتے کرتے دنیا سے اٹھ گئے۔ کتنی مخلوق ایسی ہوگی جس کی تلاش باقی رہی، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو اس تلاش میں جان دے گیا۔ اللہ قادر ہے کہ اسے برزخ میں، قبر میں، آخرت میں یہ کیفیات عطا کر دے، اسے برزخ میں فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ عطا کر دے، اسے میدان حشر میں یہ سارے مراتب اس سے زیادہ عطا کر دے، وہ قادر ہے۔ اگر کوئی اس کی جستجو میں مرا تو جس طرح قرآن حکیم میں ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا
تو راستے میں خواہ بیمار ہو کر یا حادثے سے بھی مر گیا، وہ اپنا ثواب شہادت کا پائے گا، اللہ کی راہ میں نکلا تو صحیح۔ لیکن تھوڑے خوش نصیب وہ تھے جنہیں یہ دولت ملی، بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑے مجاہدوں کے بعد، اور پھر جب انہیں ملی تو انہوں نے زندگیاں اس پہ صرف کر دی، پوری زندگی اس کی حفاظت کا حق ادا کیا اور اپنی اس دولت کو ساتھ لے کر گئے۔ زمانہ اللہ کریم ہمیشہ اپنے دست قدرت میں رکھتے ہیں، زمانہ کوئی شے نہیں ہے، سب کچھ اللہ کریم کی ذات ہے۔ ہم زمانے کا نام لیتے ہیں، زمانہ فی نفسی کچھ بھی نہیں، حالات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور حالات پہ قبضہ اس قادر کریم کا ہوتا ہے۔ انسان کو اس نے اختیار دیا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو شکر کرے، چاہے تو ناشکری کر کے دیکھ لے۔ تو جب یہ ناشکری اور کفر بڑھتا ہے تو اگر یہی بڑھتا رہے پھر تو دنیا تباہ ہو جائے۔ اللہ کریم دوسری طرف اپنے انوارات و برکات بڑھا دیتے ہیں کہ پلڑے برابر رہنے چاہیے۔ جب تک نظام عالم کو قائم رکھنا مقصود ہے تب تک دوسری طرف بھی، نیکی کی طرف بھی، برکات و انوارات کی طرف بھی معاملہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور جب دنیا کو ختم کرنا مقصود ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی جب یہ برکات اٹھا لی جائیں گی پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، صرف برائی برائی رہ جائے گی، اور برائی پھر باقی نہیں رہ سکتی، ساری دنیا ہی تباہ ہو جائے گی، نظام کائنات ہی الٹ جائے۔ تو جس قدر لوگ برائی میں بڑھے، جس قدر مغرب یا دوسرے لوگ یا فارسٹ جس قدر کفر و شرک، بے حیائی اور برائی میں آگے بڑھے، اللہ کریم نے اس قدر یہ نعمت بھی ہم پہ عام کر دی، اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں تو۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے، اور اس نے اس ترازو کو برابر رکھنا ہے۔ جب تک دنیا نے قائم رہنا ہے تب تک بدی نیکی پہ غالب نہیں آ سکتی، اگر برائی غالب آ گئی تو پھر تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اب اس میں وزن ڈالنے کے لیے کہ اگر لوگ تعداد میں کم ہوں لیکن وزن میں زیادہ ہونے چاہیے، گنتی میں کم بھی ہوں تو وزن میں ان کروڑوں پہ بھاری ہونے چاہیے جو کروڑوں برائی میں مبتلا ہیں۔ اگر سینکڑوں بھی ہوں اللہ کے بندے، گنتی کے بھی ہوں، تو ان کا وزن ان کے برابر کم از کم ہونا چاہیے، اگر ان سے زیادہ نہیں تو ان سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس نے پھر اس نعمت کو عام کر دیا، اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کام کی توفیق بخشی اور ہمیں اس پہ لگا دیا۔ اس کی بے شمار مخلوق ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں اور ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں۔ منت منے کہ خدمت سلطان میں کو نہیں۔ بادشاہ کسی کو نوکر رکھ لے تو وہ نوکر احسان نہیں کرتا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ منت سے او بدا کہ وہ خدمت گزاشتت، احسان بادشاہ کا ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں نوکری پہ رکھ لیا۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق ارزاں کر دی۔ اگر اس نے یہ انعام بخشا ہے تو بڑی موج کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔
جو دربار شاہی کے ملازم ہوتے ہیں وہ موجیں تو بڑی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی ہر وقت تلوار کی دھار پہ رہتی ہے کہ کب کوئی جملہ غلط نکل جائے اور کب گردن مار دی جائے۔ وہ جب پبلک میں بھی جاتے ہیں، گھر میں بھی جاتے ہیں، تو ان کی زبان غیر محتاط نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے صبح پھر دربار میں جانا ہے، کوئی جملہ خلاف منشاء شاہی میرے زبان سے نہ نکلے۔ یہ نعمت اس نے دی ہے الحمدللہ۔ اب اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ کم از کم ہم تو اپنے کردار کی اصلاح کریں، اور صرف کردار کی اصلاح نہ کریں بلکہ جس معاشرے میں، جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اس ماحول میں برائی پر نیکی کو غالب کرنے کی صحیح کرتے رہیں۔ جو لوگ ہم سے ملتے ہیں ان سے صرف دنیاوی دوستی نہ رکھیں، ان سے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر اس کام میں ایک مجاہدہ، ایک محنت اور ایک مشقت ایسی کریں کہ یہ بات مزید پھیلے، اللہ کی طرف سے مزید برکات نازل ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بن جائے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی اسلام کی نشاط ثانیہ ہوگی بنیاد یہی ذکر الہی اور ذاکرین ہی ہوں گے، بدکار اسلام کے اشاعت کا سبب نہیں ہوتے۔ بدکاروں کے پاس حکومتیں، سلطنتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن دین کی خدمت کا کام اللہ دینداروں سے ہی لیتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تہجد ادا کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کرتے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس نے اس کام کو باقی رکھنا ہے، اس نے اس کام میں اتنا وزن بھی ڈالنا ہے، اتنی کیفیات، اتنے معاملات، اتنے برکات، اتنے مقامات لوگوں کو دے گا کہ معاملہ برابر رہے، برائی بڑھ نہ جائے۔ برِ صغیر میں ابتدائے اسلام میں اور عہد صحابہ میں اسلام یہاں پہنچا، اور پھر تابعین کے عہد میں تو باقاعدہ برِ صغیر فتح ہونا شروع ہو گیا۔ عہد صحابہ میں اسلام نہ صرف برِ صغیر تک پہنچا تھا بلکہ افغانستان سے گزر کر چین تک، اور چین کا جو صوبہ یہ ہماری سرحد کے ساتھ لگتا ہے وہاں تک اسلام پہنچا، اور صحابہ کرام نے پورے چین میں تبلیغ کی، اور چین کا جو مشرقی حصہ سمندر کے ساتھ لگتا ہے جاپان کی طرف، وہاں بھی اصحاب کبار کی قبور موجود ہیں اور اس عہد کی مساجد موجود ہیں۔ بیشتر حصہ شہید ہو چکا ہے لیکن صحابہ کرام کی قبور موجود ہیں، اور ان کے عہد کی بنائی ہوئی خوبصورت مسجد کا ایک حصہ ابھی تک موجود ہے، میرے پاس اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ چین میں متعدد صحابہ کرام کی قبریں ایسی ہیں جو معلوم ہیں، اور ایسے بھی تھے بے شمار جو کسی کو جن کا علم نہیں تھا۔ آج سے چند سال پیشتر چین کے ایک صحرا کی کھدائی کے دوران ایسے وجود برآمد ہوئے جو بالکل اپنی اصلی حالت میں تھے، اور جو پتہ چلتا تھا کہ صرف سو رہے ہیں، باقی ان میں مرنے کی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ تو وہ بڑی تعویلیں گھڑی گئیں، چین والوں نے بھی کہا، ہمارے سائنسدانوں نے بھی کہا یہ صحرا ہے اور ریت ہے، اور اس نے بدن کی وہ جو رطوبت تھی جذب کر لی، اس لیے وجود خراب نہیں ہوئے۔ رطوبت جذب بھی ہو جائے تو یہ ہڈیاں اور کھال کیا صدیاں چلتے رہتے؟ یہ تو 14 صدیوں کی بات ہے، 1400 سال تک، اور پھر ان میں تو رطوبت موجود تھی، وہ تو ایسے تھے وجود جیسے سوئے ہوئے۔ پھر وہ دوسری جگہ انہوں نے دفن کر دی اور اس بات کو زیادہ شہرت نہیں دی، لیکن ایک دفعہ اخباروں میں سب میں اور خبروں میں سب میں آئی تھی، اور اس کی وجہ
ہمارے سائنسدانوں نے بھی اور چینی سائنسدانوں نے بھی یہی عرض بتائی جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جی صحرا تھا ریتی، لیکن وہ لوگ تھے جو پیدا تو صحرائے عرب میں ہوئے اور ان ریتلے میدانوں کے گھوڑوں کو لے کر جس درے سے صحابہ کرام نے چین میں داخل ہوئے اور جس درے کو عبور کیا ہے، آج بھی اس کی بلندی 18,000 فٹ ہے، اور سردیوں میں تو وہاں سے گزرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، گرمیوں میں بھی لوگ گزرتے ہیں تو اس میں وہ صدیوں کی برف ہے، وہ گرمیوں میں چٹک جاتی ہے اور اس میں 100 200 فٹ گہرے شگاف پڑ جاتے ہیں، اور دن بھر جو بخارات اٹھتے ہیں رات کو وہ برف بن کے گرتے ہیں تو وہ اوپر سے سوراخ ڈھک جاتے ہیں، پتلی سی تہ برف کی بن جاتی ہے۔ تو آج بھی وہاں سے اگر کوئی گزرے تو آگے 5-6 مویشی لگا لیتے ہیں کہ کسی دراڑ پہ پاؤں آئے تو وہ پتلی سی تہ ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے اور سینکڑوں فٹ نیچے چلا جاتا ہے، تو بجائے بندہ گرنے کے کوئی جانور گرے۔ آج بھی اس طرح سے کوئی گزرے تو آگے مویشی ہانکے جاتے ہیں اور پیچھے لوگ گزرتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں عرب کے صحراؤں کے مکین کیسے گزرے یہ اللہ جانے یا وہ لوگ جانے، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغام کو کہاں تک پہنچایا؟ یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ جذب دروں تھا، یہی وہ کیفیات تھی جس کے وہ امین تھے، انہیں لے کر وہ روئے زمین پر پھیل گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو خطاب فرمایا تھا۔ یہ آج کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج بن گئی، گلوبل ولیج تو اس دن بن گئی تھی جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے اولاد آدم تم جہاں کہیں بھی ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول۔ اب اس پیغام کو وصال نبوی 23 برس عہد نبوت رہا، وصال نبوی کے بعد 23 برسوں میں آپ دیکھ لیجئے روئے زمین پر ان صحابہ کرام نے اس درد دل کو پہنچا دیا۔ تو طریقہ سلیقہ آج بھی وہی ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ اللہ کریم نے اگر ہمیں اس انعام سے نوازا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی وہی ہے کہ اب اس کو پھیلائیں، جہاں جو ساتھی ہے وہ کام کرے، اور اگر کسی کو اس کام کے کرنے سے شرمندگی ہوتی ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ایسا کام کیوں کیا جائے جس سے جھجک آتی ہو، جو آپ لوگوں میں بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتے، وہ تو برائی ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا کہ تنہا عن الفحشاء، فحشاء کیا ہوتا ہے، فوش کیا ہوتا ہے، بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام جو آپ سر عام نہ کر سکیں، آپ کو شرمندگی ہو، اسے بے حیائی کہتے ہیں، برائی ہوتی ہے وہ۔ تو اگر ذکر الہی کی بات آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ اس میں شامل ہے، منکرات میں شامل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر عبادات اور اصل عبادات اور روح عبادت ہے تو پھر سر عام بات کریں۔ ہم تو بادشاہوں کے سامنے بھی کرتے ہیں اور فقیروں کے سامنے بھی، ہمیں تو فخر ہوتا ہے بات کر کے، کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ ٹیلی ویژن پہ بھی کرتے ہیں، درس میں بھی کرتے ہیں، بیان میں بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ جاپان سے امریکہ اور چین سے افریقہ تک چل کر یہی بات کی ہے ہر جگہ۔ آپ کو جھجک کیوں ہوتی ہے؟ تو میرے بھائی، بنیاد ہے قرآن کریم دین کی، اور اس کی جتنی بار تلاوت کریں گے نئی سمجھ بھی آئے گی، نیا لطف بھی آئے گا اور نئی کیفیات بھی حاصل ہوگی۔ اقامت صلاۃ دین کی اساس ہے۔ دین کو قائم رکھنا ہے تو عبادات کے قائم رکھنے پر پوری محنت کرنا ہے، اور وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر مار کا سر کرنا ہے تو بہت بڑا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے، بہت بڑی نعمت اللہ کا ذکر ہے،
بہت بڑی دولت اللہ کا ذکر ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا ہوگا، واللہ یعلم ما تصنعون، فرمایا کیا ہوگا یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، اور میں جانتا ہوں کون کیا کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ تمہیں نتیجے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کون درست کر رہا ہے، اور اس کے نتائج مرتب کرنا یہ اس کی اپنی قدرت کاملہ کا کام ہے۔ اللہ کریم تمام حاضر و غائب احباب کو استقامت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، لذت ذکر سے آشنا کرے، اور میری دعا ہے کہ ہر ایک کو قاصد بنا دے بارگاہ رسالت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تولنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وعذرنا فی مالنا وآخرنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الأولى۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان۔ اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔